تھوڑا آہستہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اس کا سخت ہلایا جانا اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہے. اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. اس کے لیے تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی. اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا. اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالہا خوب زور سے ہلایا جانا واخرجت اور باہر نکال دے گی الارض زمین اثقالہا اپنا بوجھ وقالا اور کہے گا الانسان انسان ما کیا ہوا لہا اس کو یومئذ اس دن تحدث وہ بیان کرے گی اخبارہا اپنی خبریں بِأَنَّ اس لیے کہ بلا شبہ ربا کا آپ کا رب اوحا وحی کرے گا لہا اس کو یومئذ اس دن یصدر لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتن متفرق ہو کر الگ الگ ہو کر لیروا تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اپنے اعمال فمن لہذا جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقال ذرۃ ذرہ برابر خیرن بھلائی یارہ تو وہ دیکھ لے گا اس کو ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقال ذرۃ ذرہ برابر شرن برائی یارہ تو وہ بھی دیکھ لے گا اس کو. پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الزلزال کی یہ آیات بینات زلزلہ یزلزل زلزلۃ و زلزالا سخت ہلانا یعنی سخت ہلایا جانا. تو یہ زمین کا یہ زلزلہ، یہ زمین کو یہ سخت ہلایا جانا یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر. قرآن مجید نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ یک لخت کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. یعنی دوسری مرتبہ میں سور پھونکا جانا، زمین کا سخت شدت کے ساتھ ہلایا جانا، اس دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے سے
مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین کے اوپر آ موجود ہوگا۔ سورۃ الزلزال کے حوالے سے ایک روایت جو کہ سندن منکر اور ضعیف روایت ہے، راوی حضرت انس ابن مالک اور عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منکر اور ضعیف روایت میں ہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزال کو قرآن مجید کا نصف قرار دیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت منکر اور ضعیف روایت ہے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا لائیو منظر بیان کیا ہے، اور یہ تمام مناظر اور منظر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ڈر جائیں اور اپنے پروردگار کی توحید کو قبول کر لیں، دنیا میں کھوتے اور جانور کی طرح زندگی گزارنے کی بجائے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جب جنگ کا میدان ہوتا ہے، جب دو فوجیں آپس میں لڑائی لڑ رہی ہوتی ہیں، جب دونوں فوجیں بارڈروں پر موجود ہوتی ہیں، ایک طرف ایک آرمی اپنے بارڈر پر موجود ہے، دوسری طرف دوسری آرمی اپنے بارڈر پر موجود ہے، یا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بارڈر لائن پر جنگ کے علاوہ بڑی بڑی مائنڈوں کو زمین کے اندر دبا کر چھپایا گیا ہوتا ہے۔ یہ مائنڈ کیا ہے؟ یہ مائنڈ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بارود کو وہ گندک پٹاس جو بھی اس طرح کا دھماکے دار مواد ہے، انہیں ایک خاص طریقے پر بنا کر مائنڈ وہ ایک مخصوص برتن ہے، اس میں رکھ کر زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو ایک سمجھدار آرمی سولجر، ایک سمجھدار جاسوس جب ایک ملک سے دوسرے ملک کی بارڈر کراس کرتا ہے، وہ چاہے آرمی کا جوان ہے یا دفاعی اداروں کا خفیہ سیکرٹ اداروں کا جاسوس ہے، تو وہ ادھر سے ادھر بارڈر کو جاتے ہوئے بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں مائنڈ پر بارود پر نہ آ جائے اور میں دھماکے سے کہیں مارا نہ جاؤں۔ اللہ رب العالمین یہ مسلسل قیامت کے مناظر اس لیے بیان فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں ہم جناب جو ہے وہ شروع ہیں، مثال کے طور پر سورۃ التکویر تھی، سورۃ الانفطار ہے، اور سورۃ المطففین، انشقاق، اسی طرح دیگر قرآن مجید کی ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں کھوتے اور گدھے اور ڈنکی کی طرح زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں۔ کیوں؟ اس دھرتی اور زمین پر اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم جو کریں گے، جو کہیں گے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسا میموری کارڈ ہے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی ہارڈ ڈسک ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی ریم ہے کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ اپنے آپ اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت ہوگی، اور پھر اس دن کیا ہوگا وہ اللہ رب العالمین نے یہاں بتا دیا۔ فرمایا کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال کرے گی، اپنا ثقل جو ہے وہ ثقل یا ثقل، سا کی زبر کے ساتھ یا سا کی زیر کے ساتھ، زمین اپنا بوجھ باہر نکال پڑے گی۔ اسقال، یہ ثقل ان کی جمع ہے۔ یہ کہتے ہیں مسافر کے ساز و سامان اور مسافر کی نفیس چیزوں کو جن کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو زمین کے اوپر ہم نے جو کہا، جو کیا نا، زمین نے اس کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو زمین اپنا سارا کچھ باہر نکال دے گی۔ اسقال ثقل ان کی جمع ہے۔
یا یہ سکلن کی جمع ہے جو کہ پریگننسی کو کہتے ہیں، حمل کو کہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں ہے فلما اسکلت، جب عورت بھاری ہو گئی یعنی حمل سے ہو گئی۔ تو اس صورت میں زمین کو پریگننٹ عورت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ قیامت کا زلزلہ، دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کا زلزلہ، وہ اتنا سخت ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی۔ زمین میں موجود مردے اور جو کچھ زمین نے سنبھال کر رکھا ہے، ہاں جی، وہ ہمارے اعمال ہوں یا خزانے ہوں، زمین یا مردے ہوں زمین میں موجود، زمین سب کو باہر نکال کرے گی۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ جب انسان یہ منظر دیکھے گا، خاص کر کافر، جب انسان یہ منظر دیکھے گا تو انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، ہاں جی، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی باہر نکال رہی ہے اپنے آپ۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن زمین جو ہے وہ اپنی خبروں کو بیان کرے گی، یعنی جو کچھ اس پر کیا گیا، نیکی تھی یا برائی تھی، زمین سارے کچھ کو بیان کر دے گی۔ اور یہ کیوں کرے گی؟ کہ پروردگار نے اسے یہ حکم دیا ہوگا، ہاں جی، اللہ پروردگار نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ الگ الگ ہو کر، یعنی فردن فردن، ون ٹو ون، لوگ واپس پلٹیں گے، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس متعلق ایک مقام پر فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ سورۃ النمل 83 ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جدا جدا قسمیں بنا دی جائیں گی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگ الگ الگ ہو کر، ہاں جی، واپس لوٹیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ قیامت کے دن میں مختلف قسم کے لوگوں کے گروہ اور جتھے ہوں گے۔ تو یہ ہو گئی جماعت کی صورت۔ لیکن جب اللہ کے حضور پیشی دینا ہوگی تو پھر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے کچھ منظر ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ عدالت کے کمرے میں سارے ہی لوگ موجود ہوتے ہیں، عدالت کے کمرے میں ایک پوری جماعت موجود ہوتی ہے، لیکن مجرم کو کٹہرے میں جج کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہوتا ہے۔ وہ جو مجرم کے لیے کٹہرا بنایا جاتا ہے وہاں ایک اکیلا مجرم کھڑا ہوتا ہے اور نہ کوئی پھر بول سکتا ہے۔ جو جج اور وکیل پوچھتا ہے یا کہتا ہے مجرم کو اکیلے میں جواب دینا ہوتا ہے۔ پیچھے کے سبقوں میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کافر سے اللہ سب کے روبرو پوچھے گا، لیکن مومن سے اللہ سرگوشی کر کے پوچھے گا، اللہ وہاں بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ تو فرمایا کہ سب کو الگ الگ ہو کر واپس پلٹنا پڑے گا۔ پیچھے کی آیات میں ہم یہ بھی پڑھ آئے ہیں سورہ عبسہ وتولیٰ کے اندر کہ اس دن، ہاں جی، بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، ہاں جی، یہ جو رشتے ہیں قریب کے، ایک دوسرے سے دوڑ بھاگیں گے۔ تو اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیشی دینی ہوگی۔ کافر سے اللہ سب کے سامنے پوچھے گا اور اسے وہاں رسوا کرے گا۔ مومن سے اللہ سرگوشیوں میں پوچھے گا۔ سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ دنیا میں ذرے سے ذرہ بھی جو کچھ کیا وہ دکھا دیا جائے گا، اگر وہ برائی کا ہے، نیکی کا ہے تو وہ بھی ان کے سامنے ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، انہوں نے جو کچھ کیا اسے حاضر پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے پیکیجز اور رعایات کی تو بھرمار ہوگی قیامت کے دن۔ کن کے لیے؟ مومن گناہگاروں کے لیے۔ تو سب جو کچھ دنیا میں کیا وہ سب ان کے سامنے ظاہر موجود ہوگا۔ ذرے سے ذرہ نیکی کی تو وہ بھی آنکھوں سامنے موجود، اور ذرے سے ذرہ گناہ کیا
تو وہ بھی اپنے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ بندہ خود اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر اپنے آپ میں ہی اپنے لیے بطور محاسب کافی ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔